ایمان کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے جن کا نام ہی آزمائشوں پر ثابت قدمی اور غیر متزلزل یقین کا دوسرا نام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کہانی کی شروعات ہی ایک ایسے واقعے سے ہوتی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک نبی کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے لیکن وہ بالکل محفوظ رہیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اچھا، حضرت ابراہیم کی عظیم قربانیوں کو سمجھنے سے پہلے آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، اس دنیا میں جہاں انہوں نے آنکھ کھولی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرف، ہر کونے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں، وہ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں ہر کوئی، یہاں تک کہ ان کا اپنا خاندان، اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا تھا، اور ان سب کے اوپر ایک ظالم بادشاہ نمرود حکومت کر رہا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک خدا پر ایمان لانے کی بات کرنا سمجھے کہ سیدھی سیدھی بغاوت تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے یہ سب دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کے عقائد کو چیلنج کریں گے، مگر تلوار سے نہیں، بلکہ ایک بہت ہی ذہین منصوبے اور ایسی منطق کے ساتھ جس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ اب ذرا اس منصوبے کی ذہانت کو دیکھیں۔ انہوں نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا، بلکہ ایک ایسا منظر تیار کیا جو ان کے لوگوں کو خود اپنے عقیدوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دے۔ ہر قدم سوچا سمجھا تھا، جس کا مقصد ایک بہت گہرا پیغام دینا تھا۔ تو جب شہر کے لوگ تہوار سے واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو وہ تو بس حیران رہ گئے۔ ان کے سارے خدا ٹوٹے پڑے تھے اور سب سے بڑا بت ہاتھ میں کلہاڑی لیے کھڑا تھا، جیسے وہی اس ساری تباہی کا ذمہ دار ہو۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور پیغام تھا، اور ان کا جواب تو اور بھی شاندار تھا۔ حضرت ابراہیم نے بڑی ہوشیاری سے ساری ذمہ داری اس بے جان بت پر ڈال دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک منطقی جال میں پھنسا دیا کہ بھائی اگر یہ بت تمہارے خدا ہیں تو انہیں بول کر بتانا چاہیے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ سچائی کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس ایک سوال نے ان کے پورے عقیدے کی کھوکھلی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں، اور جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں بن پڑا تو جواب غصے اور طاقت سے دیا گیا۔ ان کی شرمندگی فوراً تشدد کے ارادے میں بدل گئی۔ تو جب منطق ناکام ہو گئی تو ظالم نے طاقت کا استعمال کیا۔ بادشاہ نمرود نے تاریخ کی شاید سب سے بڑی سزا دینے کا فیصلہ کیا، جو خود ایک معجزے کا سبب بنی۔ اور یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، یہ نمرود کی طاقت اور اس کے غصے کا کھلا مظاہرہ تھا۔ آگ اتنی زیادہ تھی، اتنی شدید تھی کہ حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کے لیے ایک منجنیق یعنی کیٹاپلٹ کا استعمال کرنا پڑا۔ مقصد صرف سزا دینا نہیں تھا، بلکہ توحید کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا تھا۔ لیکن جب انسان اپنی چالیں چلتا ہے تو اللہ اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے جب وہ آگ میں گرنے والے تھے، ایک خدائی حکم جاری ہوا۔ یہ ایک بالکل ناقابل یقین معجزہ تھا جو آگ جلانے اور تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ یہ واقعہ ان کے ایمان کی سچائی اور اللہ کی قدرت کا ایک کھلا ثبوت تھا۔ لیکن آگ کا امتحان تو صرف ایک شروعات تھی۔ اللہ اپنے سب سے پیارے دوست کو مزید آزمانے والا تھا۔ اب وقت تھا سب سے بڑی آزمائش کا، قربانی اور بندگی کا امتحان۔ ہر آزمائش پچھلی آزمائش سے زیادہ سخت تھی۔ پہلے اپنا وطن چھوڑنا، پھر اپنی بیوی اور شیرخوار بیٹے کو ایک ویران صحرا میں تنہا چھوڑ دینا، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملنا۔ یہ سب ان کے ایمان اور اللہ کی رضا کے سامنے ان کی مکمل سپردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا باپ اور بیٹے کے اس مکالمے پر غور کریں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، اور بیٹے کا جواب سنیں، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ صرف ایک گفتگو نہیں، یہ مکمل بندگی کا اعلان ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے اپنی سب سے بڑی محبت کی قربانی پیش کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو قبول فرما لیا۔ آزمائش پوری ہو چکی تھی، ان کی قربانی قبول ہوئی اور ان کے بیٹے کو بچا لیا گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی صرف ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، ان کی میراث آج بھی زندہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی وہ لازوال بنیادیں ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست، یہ ایک بہت ہی خاص لقب ہے جو اللہ کے ساتھ ان کے گہرے تعلق اور ہر حکم کے سامنے مکمل سر جھکا دینے کا اعتراف ہے۔ یہ انبیاء کے درمیان ان کا ایک منفرد مقام ہے۔ ان کی سب سے اہم میراثوں میں سے ایک خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہے۔ یہ عمارت صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں، بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے توحید اور اتحاد کی ایک زندہ علامت ہے۔ آج بھی اربوں لوگ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حج کا عظیم اجتماع ہو یا عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ سب براہ راست انہی کی یادگاریں ہیں۔ اور صرف اسلام ہی نہیں، بلکہ یہودیت اور عیسائیت بھی انہیں اپنے جد امجد کے طور پر بہت عزت دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص کے ایمان میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی میراث ہزاروں سال بعد بھی نہ صرف زندہ رہے بلکہ اربوں انسانوں کی زندگیوں کی رہنمائی کرتی رہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کی لازوال طاقت ہے۔